اب جیسے کہ اس موضوع میں شروع میں ذکر ہوا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ زکوٰۃ جہاں صلاۃ کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ تو جیسے کہ آج کل کے اس دور کے اندر زکوٰۃ کو ایک بہت بڑا کام بنایا ہوا ہے، اور ایک ہی آواز ہے کہ شاید میرے رشتہ دار ہے، میرے فلانا ہے، میرے ڈمکانا ہے، اور فلانا بندہ ہے وہ نشہ کرتا ہے تو اس کے گھر میں یہ کرتا ہوں، اور فلانا میں اپنے گاؤں میں وہاں پر جو ہے وہ چیزیں زکوٰۃ کے وہاں بیچتا ہوں اور یوں کرتا ہوں، وہ یہ کرتا ہوں، یعنی جو بھی مسئلہ ہو وہ نکال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھا کریں کہ زکوٰۃ جو اللہ نے جس پر فرض کیا ہے اور جس پر یہ حکم ہے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے گا، تو یہ مال کا زکوٰۃ نکالنا یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ احسان تو اس رب کا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس رب العالمین نے اس انسان کو اتنی طاقت دی، اتنی قوت دی کہ اتنا مال دیا کہ وہ اس سے اپنی گندگی اور غلاظت نکالی۔ تو زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق اور زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار وہ ادارے ہیں اس وقت جہاں درس و تدریس اور طلباء وغیرہ قال اللہ قال الرسول کی صدائے بلند کی جاتی ہے، اور ضرورتیں ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ انہی زکوٰۃ اور فطرہ صدقات وغیرہ سے ہی تو پورے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اب یہ ایک کام بنایا ہوا ہے کہ نہیں، زکوٰۃ جو ہے میں فلانا بیچتا ہوں، بھائی سب سے پہلے زکوٰۃ تمہارے اپنے قریبی ادارے کا، وہاں کا حق ہے یہ، جس سے تم منسلک ہو، اور تم جو اس ادارے کو دیتے ہو یہ تم پر لازم ہے، تمہارا حق ہے، تم یہ اس کو دو گے۔ احسان نہیں ہے کہ تم احسان کر رہے ہو، یہ شکر کرو، یہ شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی توفیق، اتنی طاقت دی ہے کہ آپ اپنی مال کی گندگی جو نکال رہے ہو اس کے مستحق موجود ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ ایک وقت ایسے آئے گا کہ زکوٰۃ کے لیے در بدر گھومتے پھرو گے، لوگوں کے گھروں پہ چھوڑتے ہوئے جاؤ گے اور کہو گے کہ یہ زکوٰۃ میرا لے لو، اور اس زکوٰۃ کو جو ہے میری مال کی گندگی لے لو۔ یہ تو مال کی گندگی ہے، پیٹ کی گندگی غلاظت ہے۔ آیا غلاظت کسی کو دی جا سکتی ہے؟ کوئی لے گا غلاظت؟ تو اسی طریقے سے یہ مال کی گندگی ہے۔ اللہ نے ایسے ایک ادارے بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک اجر ہے۔ اگر آپ ایک ادارے میں دیتے ہو فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، تو وہ آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ نہیں فلانا مولوی ہے، اس کے پاس مال بہت ہے، اور اس کے پاس گاڑیاں اتنی ہیں، اور اس کے پاس اتنا ہے، بھائی اس کے پاس جو بھی ہے، جس طرح بھی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے تو وہ ادا کرے گا۔ وہ تم سے زیادہ سمجھنے والا ہے، تم سے زیادہ عقل رکھنے والا ہے۔ اگر اس کو گاڑی ملی ہے یا اس کو جو بھی چیز ملی ہے، تو وہ چیزیں اس کو کیا معلوم کسی نے ہدیہ کی ہوئی ہو، کیا معلوم کسی نے تحفہ اس کو دیا ہوا ہو، کیا معلوم اس کا کوئی کاروبار ہو، سائڈ بزنس ہو اس کا، وہ کر رہا ہو، اس سے اس نے کمایا ہوا ہو۔ بغیر تحقیق کیے ہوئے، بغیر جان پڑتال کیے ہوئے کسی پر ایک انگلی اٹھا لینا، کسی پر یہ چیز لگا دینا کہ نہیں یہ شخص جو ہے یہ اتنا مال جو ہے یہ اس کو دیا جا رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں، یہ ادارے کا حق ہے، اور اس میں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ رہی دوسری چیز کہ این جی اوز وغیرہ، ان چیزوں کو بالکل قطعی طور پہ یہ حرام ہے، این جی اوز وغیرہ کو زکوٰۃ وغیرہ کے فنڈ دینا بالکل جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ این جی اوز ذرا دیکھو، آپ کے این جی اوز یہود اور نصارہ نے بنائے ہوئے ہیں،
اور دنیا کے ہر کونوں کے اندر اسلام کے خلاف جو بھی کام ہوتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور راستے بنوا دینا یہ فلاحی کام تھوڑی ہے. کنویں کھدوا رہے ہیں، اپنے نام کما رہے ہیں. بھائی یہ آپ کے اپنے بھی فلاحی ایک ادارے ہیں جو اسلام کے لیے اور اہل ایمان کے لیے کام کر رہے ہیں، وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے. یہ کون سی بات ہو گئی ہے؟ تو یہ قطعی طور پہ جائز نہیں ہے ایسے اداروں کو فنڈ دینا. آپ کا حق سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہی قریبی، جیسے کہ عربی کا مقولہ ہے کہ الحق للقریب ثم للبعید، پہلا حق جو ہے وہ قریب کا ہے، آپ کے اپنے ادارے کا حق ہے، پھر اس کے بعد جا کر کے دور ہے. میں رہتا ہوں لیاری میں اور زکوٰۃ اٹھا کر کے میں دے رہا ہوں ڈیفینس میں. میں رہ رہا ہوں لیاری میں، میں زکوٰۃ اٹھا کر کے میں جو ہے وہ پنجاب کے کسی گاؤں میں ادا کر رہا ہوں، یا اٹک میں کہیں ادا کر رہا ہوں، یا کہیں ادھر ادھر ادا کر رہا ہوں. پہلے اپنے قریبی ادارے کو تو دیکھا جائے نا کہ قریبی ادارہ کون سا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا زیادہ حق وہ ہے کہ اس ادارے کو زکوٰۃ دیا جائے.